ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا اور بگڑیاں بنان والی ذات ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام دی شان اور عظمت اور انہاں دے عقیدے نو قرآن مقدس نے بارہا اور کھل کھلا کے بیان کیتا۔ آج خطبے دے اندر جن آیتاں دی تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر بھی رب العالمین نے فرمایا کہ تسی اس شخص نو نہیں دیکھیا جن نے ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کیتا۔ کی کیتا؟ جھگڑا کادے بارے؟ فی ربہ ابراہیم علیہ السلام دے رب دے بارے، جبکہ ان آتاہ اللہ الملک، رب نے اس بندے نو نمرود نو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ بادشاہت کنے عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دے نال جھگڑا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام آدھے نے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردہ ہے تے ماردہ بھی ہے۔ آسان لفظ اج بول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آدھے نے میرا رب وہ ہے، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دے علاوہ کوئی موت دے سکدا، اور اللہ نہ چاہے تے کوئی کسی نو زندگی بھی دے سکدا نہیں۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگیا میں اپنے آپ نو بھی رب آنا اور میں بھی یہ طاقت رکھنا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکنا، میں بھی مار سکدا وا۔ قال ابراہیم علیہ السلام آدھے نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اس مکار نے کی کیتا؟ جیل دے اندروں ایک سزائے موت دے قیدی نو کڑیا، انہوں رہا کر چھڑیا، کہندا دیکھو زندگی تے موت میرے ہاتھے چھے۔ کسی آزاد جاندے بندے نو پکڑ کے بغیر کسی جرم تو انہیں سر لا چھڑیا، کہندا دیکھو میرے واسطے چنا میں جنوں زندہ رہن دیا جنوں مار چھڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نال ہی مل دیا دوجہ سوال کیتا، کہنے لگے ایتھے تے تم مکاری کر لئی نا، لیکن میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں جا کے اسے غروب کرتا ہے۔ اگر تم ہی ہے نا فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، سورج نو صبح کہیں کہ مغرب اللہ نکلے، سورج کدھروں نکلے؟ جے تیرے کنٹرول ہے چھے انہوں کڑ مغرب اللہ،
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لا جواب ہو گیا، کافر لا جواب ہو گیا۔ اور میرے بھائی مسلمان آج بھی اگر کسی نال چیڑا کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، بحث و مباحثہ کرنا ہے، تے کس دے حقیج کرنا ہے؟ رب العالمین دے حقیج۔ کیوں؟ اے تیرا جھگڑا، اے تیری گفتگو، اے تیری بحث و مباحثہ اللہ دے ہاں نامہ اعمال وچ لکھیا جائے گا۔ اور ممکن ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام دا جھگڑا رب العالمین نے سپیشل ایتھے بیان کیتا ہے، پروٹوکول ہے نا کہ انہاں دے جھگڑے دا ذکر کیتے قرآن ہے۔ کس وجہ تو فی ربی ہی، اپنے رب کے حق میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے حق میں جھگڑ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کیا ہے؟ اپنے رب کے حق میں مشرکین سے جھگڑا کیا ہے، لڑائیاں بھی کی ہیں، قتال بھی کیا ہے، تلواروں کے سائے میں اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کر لڑے بھی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ فی ربی ہی، محمد الرسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، سب سے اونچی شان اس رب کی ہو جائے۔ لیکن مشرکین کی آندے سن، وہ آندے سن لات بھی کچھ کرتا ہے، منات بھی کھلاتا ہے، عزا بھی مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں بگڑیاں بنانے والا ہے، فلاں جناب غوث اعظم ہے، فلاں داتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کا بھی جھگڑا تھا۔ کیا تھا؟ جھگڑا۔ اور جس جھگڑے کا اوپر ٹائٹل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لوگوں سن لو، جن کو تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، لا، کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی بھی الہ۔ اور جھگڑیا کرو لیکن رب دے حق وچ، جھگڑیا کرو رب دی توحید دے واسطے۔ پھر ساڈے چ نا ایک بڑی اور بیماری، یار چھوٹا جا مسئلہ ہے کہ صرف اللہ ماردا ہے، اللہ زندہ کردا ہے، تے دوجا ہوندا نہیں فلاں سرکار بھی مار دی ہے، اوندے ہاتھے چ بھی موت و حیات۔ یار نکی جی گل، اے بھی یار کوئی چیڑے والی گل ہے، کیوں جھگڑ دے؟ او بھائی چھوٹی بات نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جھٹکا لگایا، جبرائیل امین کے بعد جتنی روحیں تھیں وہ ساری کی ساری چھین کر آزاد کر دی۔ کیا کیا؟ روحوں کو چھینا، آزاد کر دیا۔ کس سے؟ اسرائیل سے، جو روحیں لے کے جا رہا ہے۔ تو جو اسرائیل روحیں لے کر جا رہا ہے اس سے روحوں کو چھین کر آزاد کر دیا۔ کہا فلاں بچے کے اسی صدقے سے 3 لاکھ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام تے جھگڑ دے پے نے ایک نو زندہ کرن تے ایتھے جناب 3 لاکھ پہ زندہ ہوندے نے۔ اگر ایسا کوئی بغض عقیدہ بندہ جو سمجھتا ہے ہمارے بزرگ، ہماری سرکاریں، ہمارے یہ درگاہوں والے وہ بھی موت و حیات کے مالک ہیں، تم جھگڑو، میں جھگڑوں، کوئی نمازی جھگڑے، میرا کوئی جماعتی جھگڑے، واللہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور ان کا جھگڑا ویسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا نمرود کے ساتھ تھا۔ اور اللہ نو جڑا موت و حیات دا مالک نہیں ماندا، جے نمرود ہوئے تے جھگڑا ہوندے نال ہوئے گا۔ جے کوئی زید قاسم یا کسی اور نام دا ہوئے تے ہوندے نال بھی جھگڑا ہوئے گا۔ حق بات کے پیچھے چلنا ہے۔ حق بات کون سی ہے؟ جس کی تصدیق قرآن کر دے۔ تصدیق قرآن نے کس عقیدے کی ہے؟ ان اللہ یحیی و یمیت، موت و حیات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کو چاہے
جہاں چاہے موت دے دے۔ میں کافی سال پہلے نا ایک خبر سنی سی کہ کوئی خاتون سن، انہوں نے اوپروں نا جہاز تو چھلانگ لگائی تے پیراشوٹ لے کے چھلانگ لائی دیئے، پیراشوٹ انہوں نے کھولیا، پیراشوٹ کھولیا، 1000 فٹ بلندی۔ اس خاتون دا اس وقت خبر بھی بی بی سی ریڈیو تے میں سنی سی، اپنے کنی ہے نا کننا نال سنی سی۔ وہ خاتون آدھی پئیے کہ 1000 فٹ کی بلندی، اور مجھے یہ کنفرم تھا کہ میرا یہ فاصلہ بغیر پیراشوٹ کے 1 منٹ سے 1.5 منٹ میں میں زمین پر گروں گی اور میری بوٹی بوٹی ہو جائے گی۔ کہن دیئے کہ جی میں قریب آئے نا تے میری یکدم نظر پئی تاراں تے کہ نیچے بجلی دیاں تاراں نے، کہن دی میرے فوری تصورے سے آیا کہ پہلے تو شاید بچ جاندی، ہن میرا ککھ بچنا۔ میں تاروں سے بھی ٹکرائی، زمین پہ گری، وہیں پہ اٹھ کے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت بی بی سی غیر مسلم ہوتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا جنوں رب بچائے انہوں کوئی چوک سکدا نہیں۔ بھائی موت تو حیات ہے اس کے ہاتھ میں۔ اور کوئی بندے نے کہ بیچارے ہمیں روڈ تے جاندے پہنے، تھوڑی جی ٹکر لگی، ڈگے، ختم ہو گئے۔ وجہ کی ہوا یحیی و یمیت، جس کا وقت نہ آئے وہ آسمانوں سے بھی گر جائے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ جس کا وقت نہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اگر آگ میں بھی پھینک دیا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بچانے والا کون؟ اللہ احکم الحاکمین، اللہ دی ذات ہے، اس تو علاوہ کوئی خالق مالک نہیں۔ اور ایسے رکوع دے اندر نا رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام دا دوجا واقعہ بھی بیان کیتا ہے، جس دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی کہ اللہ میں ویکھنا چاہنا کہ تو مردیاں نو زندہ کردا کیویں، تو مردیاں نو زندہ کداں کرنا ہے؟ تو رب العالمین نے پھر کر کے بخایا، کیا 4 پرندے لے، انہاں نو ذبح کر، انہاں دے گوشت نو مکس کر لے، پھر الگ الگ انہاں دیاں 4 پنیاں بنا لے، الگ الگ پہاڑاں تے رکھ دے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہاں نو آواز دیں، جویں جویں آواز دیتی سارے پرندے جتھے جتھے جندہ جندہ کوئی جوز سی آپس وچ ملدا گیا، پرندے بن کے اڑ دے آئے۔ وَعْلَمْ، یقین ہو گیا، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ پاک غالب بھی ہے، حکمتاں والا بھی ہے۔ میرے بھائیو، ان قریب چند دنوں تو بعد عشرہ ذو الحجہ دا آغاز ہون والا ہے، عشرہ ذی الحجہ دا آغاز ہون والا ہے۔ اس عشرہ ذی الحجہ دے شان اور مقام نو رب العالمین نے کس واسطے ودایا ہے کہ اندے حج ہے۔ اور حج کیوں ہے؟ اما حاجرہ سلام اللہ علیہا دے صفا مروہ دے چکر اور ابراہیم علیہ السلام دی قربانی، اس چیز نو زندہ کرن واسطے رب العالمین نے اے حج دا نظام رکھیا۔ تے اے جڑے حج دے دن نے نا، 1 ذی الحج تو لے کر کے 10 ذی الحج تک، انہاں 10 دنوں دی ابو داؤد دے اندر حدیث نمبر 2434 ہے، رب العالمین نے بڑی شان بیان کیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی سارے دنوں چوں اگر کوئی بندہ عبادت کرے تو وہ اتنی افضل نہیں جتنی انہاں 10 دنوں دے اندر ہے۔ انہاں 10 دنوں دے اندر عبادت کرو گے بڑی افضل ہے، نفل پڑھو گے بڑی فضیلت، روزے رکھو گے فضیلت، تسبیح کرو گے فضیلت، احب اللہ، کیونکہ اللہ نو بڑے ہی محبوب نے یہ 10 دن۔ اور انہاں 10 دنوں دے اندر ہی رب العالمین نے یوم عرفہ بھی رکھیا، 9 ذی الحج دا دن یوم عرفہ، جدو حجاج کرام عرفہ دے میدان دے اندر اکٹھے ہوندے نے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ عرفہ دے دن دا 9 ذی الحج دا روزہ رکھ لوے، اللہ پاک ایک روزہ رکھن دے بدلے
اس دے 2 سال دے گناہ معاف فرما دیندے. کتنے؟ 2 سال. روزہ صرف ایک رکھیا اور اس دے 2 سال دے گناہ معاف ہو جاندے نے. جی میں لگاتار سبحان اللہ دی آواز آئی ہے نا تے انجی سانو صاحب نو اندے عمل بھی کرنا چاہیے. اور تیسرا عمل خاص کر اینا دنہ دے اندر کیے 10 ذی الحج نو قربانی کرنا. 10 ذی الحج نو قربانی کرنا. قربانی کرنا اصل دے اندر عقیدہ توحید دا بہت بڑا پرچار ہے. نہیں سمجھے ہو؟ قربانی کرنا عقیدہ توحید دا بہت بڑا پرچار ہے. کس طرح کہ مسلمان سب دے سب مل کے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب دے سارے مسلمان مل کے ایک دن دے اندر جس دن میں کسی علاقے دے اندر 10 ذی الحج ہوئے گا تو وہ قربانی لے کے آندے نے. بسم اللہ اللہ اکبر نام لے کے اللہ دے ناتے قربان کر چھڑ دے. اے توحید دا مظہر کنج کیا کچھ لوگ لات دے نام تے بچڑا لے کر کے آئے, انہوں نے لات دے ناتے ذبح کر دیتا. کچھ لے کے بکرا آئے منات دے نام دا ذبح کیتا. آج ہندو انڈیا دے اندر پاک و ہند دے اندر جتھے بھی موجود ہے وہ جانور لے کے آندہ ہے اپنے دیوتا جس نو میں وہ داتا ماندہ ہے اس بت دے نا تے جانور پہ ذبح کردہ ہے. مسلمان نو تکلیف ہوندی ہے انسان تجھے اللہ نے بنایا, بندہ تو اللہ کا ہے, تجھے کھلاتا وہ ہے پلاتا وہ ہے, تو غیر کے نام پہ جا کے ذبح کیوں کرتا ہے؟ وہ آندہ ہے میری مرضی, میرا کٹا, میرا بچہ, میرا بکرا, میرا دمبا, جتھے مرضی جا کے کرا. رب العالمین نے پھر کیا کہ مسلمان اس شرک دا جواب صورت کے اندر دیں گے. سب مسلمان اکٹھے ہوں گے, مسلمان جانور خریدن گے. کس واسطے؟ اللہ دی راہ دے اندر قربان کرن واسطے. سب دا دن مقرر, وقت مقرر, سب نے اللہ دے سامنے اپنے جانور نو اپنے گھر دے اندر, حویلی دے اندر, گلی دے اندر, محلے دے اندر قربان کر چھڑیا. اور پیغام میں ملیا کہ ظالموں تسی اپنے داتا فلانو بنایا, تسی اپنے کرنی ترنی آلے بتانو بزرگانو سارے دے ناتے جانور کرو چکیا اوتھے جا دیتا. کیوں کہ تاڑا جیڑا کرنی ترنی آلہ لات منات عزہ ہے وہ کار پہنچ سکتا, کار ویک سکتا, کروں قربانی قبول کر سکتا نہیں. تم اس کی درگاہ پہ لے کر گئے, لیکن اللہ وہ خالق ہے مسلمانوں کا, وہ مالک ہے, وہی سب کچھ داتا دستگیر ہے کہ ہر گھر میں جہاں پر جس جگہ بھی مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گردن کے اوپر چھری چلائی ہے تو اللہ نے وہیں پہ ہی اسے قبول کر لیا. اور رب آندے نے کہ اللہ پاک اس قربانی دے عوض خون دا قطرہ زمین تے بعد اچ گردہ اگر اخلاص نال کیتی جائے تے اللہ اس جانور نو ذبح کرنا لے دے گناہ پہلے معاف فرما دیں. شان ہے, مقام ہے, عزت بھی ہے. اچھا پھر جدو سب نے توحید تے عمل کیتا نا مسلمانہ نے, کافرانو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ ہاں سنو گے ٹی وی چینلز پہ آنے والے بڑے بڑے بدھ مت, بے دین, ملحد, لبرل کے لبادے میں چھپے ہوئے مسلمان وہ آکھوں گے دیکھے یار لاکھوں نہیں کروڑوں جانور ایک ہی دن میں ذبح کر دیے, قربان کر دیے, اس سے بہتر تھا کہ کسی غریب کو دے دیتے, کسی مسکین کو دے دیتے, یہ کرتے وہ کرتے. اور جب بدبخت ہو تم نے غیر اللہ پہ ذبح کیا تمہیں غریب یتیم مسکین کو یاد نہیں آیا. اور جب مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اللہ کا اتنا بڑا انعام ہوا کہ وہ گھرانے غریب بھی جن کو پورا سال
گوشت میسر نہیں تھا، گوشت کا سالن میسر نہیں تھا، اللہ نے اس گھر کے اندر بھی اس گوشت کو عام کر دیا، اور بغیر کسی قیمتوں، بغیر کسی پیمنٹوں. اور یہی قربانی جس دے ذریعے ہر رشتہ دار نے اپنی رشتہ داری نو بھی جوڑیا، دوست احباب نے اپنے دوست دے گھر بھیجیا، امیر نے غریب دے گھر بھیجیا. وجہ کی کہ قربانی وہ ہے جو امیر اور غریب کا جو گیپ ہے اسے بھی ملاتی ہے، ختم کرتی ہے. کہ امیر نے غریب نو یاد کیتا ہے، وجہ کی ہے اللہ دا حکم سی، رب دا آرڈر، اور رب العالمین نے اس گیپ نو بھی ان دے ذریعے مٹایا. اور اللہ کم الحاکمین نے اس آخری عشرہ جڑا رمضان دا جڑا ہے نا ذی الحج دا پہلا عشرہ، جتنے بھی ساڑھے سلف الصالحین، محدثین، تابعین، تبع تابعین گزرے نے، وہ 3 عشریاں دا بڑا خصوصی خیال کر دے سی. نمبر 1 رمضان دے آخری عشرے دا وہ مسلمانوں کر دیو نا خیال ہے، سارے اسپیشلی آخری عشرے چ جاگ دیو. اسی طرح سلف الصالحین دوسرا جڑا عشرہ سی جندہ خصوصی خیال رکھ دے سی وہ ذی الحج دا پہلا عشرہ، اور تیسرا جڑا عشرہ وہ محرم دے پہلے 10 دن دا بھی سلف الصالحین بڑا خیال رکھ دے سی. انہ دنہ دے اندر اللہ دی عبادت، نوافل، نفلی روزے اور انہ چیزاں دا اہتمام کر دے رہنا. اور جڑی قربانی ہے نا، قربانی دن میں کیونکہ قریب آ رہے ہیں، اور اس جمعے تو بعد میرا خیال 1 جمعہ آئے گا، اس تو بعد قربانی ہی آنی ہے. تو اس واسطے قربانی دے مسائل بھی ضروری نے، قربانی دے مسائل ضروری نے، انہاں دی آگاہی ہر مسلمان نو ہونا ضروری ہے. تو اس دے حوالے نال سارے بھائیوں نے توجہ نال انہاں مسائل نو سننا ہے. سب تو پہلے بحثیں چھڑ جاندی ہے جی بتاؤ قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے. اس طرح دے سوال پتہ ہے کیڑا کردا ہے؟ جڑا قربانی چور ہوئے، جڑا قربانی چور ہوئے، وہ کوئی بہانہ لبدا پیا ہے کہ کسے نہ کسے طریقے میں اپنے پیسے بچا لواں، جانور میں نو ذبح نہ کرنا پوے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا گیا نا کہ جڑی قربانی ہے واجب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، مجھے نہیں پتا واجب ہے یا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی کرتے رہے، مسلمان بھی کرتے رہے. ہمارا کام ہے قربانی کر دینا، ہمارا کام ہے قربانی کر دینا، اس کو کرنا. ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم یہ چھانٹی کرتے پھرو، سنت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، واجب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھا کرو اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی تاکید کس قدر ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب سے مدینے میں آئے کسی سال بھی قربانی مس نہیں کی، ہر سال قربانی کرتے تھے، اور مسلمانہ دا بھی یہی روٹین اور شیوا سی. تے سانو صاحب میں کی کرنا چاہیے دا؟ قربانی دینی چاہیے دی. اے جڑی اسی اپنی طاقت آپ بنا لئیے نا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من وجدہ ساعتاً، جڑا بندہ طاقت رکھ دا قربانی دی، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کردا، اللہ دے رسول نے فرمایا فلا یقرب مصلانا، وہ ساڑھے عیدگاہ دے قریب بھی نہ ہے. یہ بھی معنی تو سوکھا سمجھ نہیں آئے گا. اگر فار ایگزامپل مثال دے طور تے اے مسجد ہوئے یا کوئی اور مسجد ہوئے، مسجد امام اعلان کر دے کہ بھائی جیڑے بندے نے طاقت دے باوجود قربانی نہیں نہ کیتی وہ ساڑھی مسیحتے آ سکتا، پھر پیغام بھیج دیتے جائے فلاں 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 فلاں. دسو عزت ہوئی ہے کہ ذلت؟ ذلت ہوئی ہے نا. اے اسلام نے اس دی حوصلہ شکنی کیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ طاقت دے باوجود قربانی نہیں کرتا، اسلام نے کیا انہوں کوئی حق نہیں کہ وہ جا کے جناب عید دے اندر شامل ہو کے 100 شہیدہ چاہتا نال کھاوے.
انج نہیں، بلکہ اگر طاقت ہے تو قربانی کرنی ہے۔ ساڑھے ہاں معاشرے دے اندر 15 جانور گھر دے اندر بدے ہوئے نے، 15 جانور تے سالہ سال تو جی ایک کدی بھی نہیں کر دے قربانی، 4-5 سال ہو گئے ویندے آئے کوئی نہیں کر دے۔ وجہ کی ہے جی ساڑھے کو طاقت کوئی نہیں۔ او بدبختو، اس سے بڑی اور طاقت تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں جانور دیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ وہی چاہے تو ایک ماہ کے اندر تمہاری 3 بھینسیں مر جائیں، وہ 10-12 لاکھ دیاں مریاں نے، برداشت ہوندیاں نے کہ نہیں؟ تے پھر برداشت یہ کر لینا چاہیے نا کہ اللہ نے جے 20-22 ہزار دا یا 24 ہزار دا یا 25 ہزار دا ایک حصہ پہندا ہے، رب نے وہ منگیا ہے، تو ہوندے تو نسیاں تے رب نے تیریاں 3 مجھاں لے لئیاں نے، اتھے تو رو سکدا، پیٹ سکدا، کسی دا کچھ بگاڑ سکدا نہیں ہے۔ اس واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اصول اور قانون صحابہ رسول بیان کر دیتا ہے، اللہ دے رسول قربانی کر دے سی تے اسی بھی سارے آنے کرنی ہے۔ اور اس دے اندر ایک اور اہم مسئلہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد دی حدیث ہے 2788 ان علی کل اہل بیت اضحیاتن، ہر گھر والیاں تے ایک کرانا ہے نا، وہ سارے تے ایک قربانی لازم ہے۔ باپ والد موجود ہے، سربراہ ہے، پیچھے 4 پتر بھی نے، پاویں بالغ ہی کیوں نہیں، لیکن کار ایک کے، چولہا ایک کے، رہائش ایک کے، اٹھنا بیٹھنا ایک کے، تے اونا دی ایک قربانی دیتی، یہ سارے دی طرفوں قبول ہو جائے۔ شریعت کڈی سوکھی ہے، شریعت کتنی آسان۔ میں نے حدیث کا حوالہ بھی بول دیا ہے، ان علی کل اہل بیت اضحیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر گھرانے کی جانب سے ایک قربانی ہے۔ جبکہ فقہ والے کیا لکھتے ہیں؟ فقہ والے کہتے ہیں اند ابی حنیفہ تا، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی قربانی دینی۔ جو 4 پتر بھی بالغ نے تے ابا بھی بالغ ہے، وہ ایک قربانی نہیں 5 دین گے۔ وہ کی دین گے؟ 5 قربانیاں۔ بتاؤ فقہ کی بات کی طرف جاؤ گے، فقہی اقوال کی طرف جاؤ گے، یا محمد الرسول اللہ کی حدیث کی طرف جاؤ گے؟ جاؤ، فقہ میں آج بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن مولوی کیوں چھپ چھپا کے پھر رہا ہے؟ کے اندر 5 افراد ہیں، ان کو 5 قربانیاں میں کہہ دوں، مولوی نوں بھی پتا ہے جدو میں آکھیا نا تاڑے دے 5 قربانیاں لازم نے، تو انہوں نے میرے بھی گاٹے فیٹ ہو جانا ہے۔ اس واسطے فقہ دا مسئلہ جتھے لکھیا اتھے لکھیا رہن دیو، ٹھپیا رہن دیو، اور جویں جڑے گھر والی کو قربانی دین دے پہنے بس وہ ایک کو چلائی رکھو۔ اگر حنفی ہو تو پھر 2-5 قربانیاں، اگر بننا ہے محمدی تم گھر کے 10 افراد بھی ہو تو شریعت نے تمہیں یہ سہولت دی ہے، ایک قربانی بھی دے دو گی، اللہ سب کو اجر دے گا انشاءاللہ، اللہ سب کو اجر۔ میں آنا ہوں نا، پچھلے سالہ میں گیا سی، اسی ثواب نو کرنیا محدود تے رب نے رکھیا ہے لا محدود۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک مینڈا قربان کر دے سی، پتہ کیا آندے سی کہ اللہ یہ میں نے قربان کیا اور اللہ اس کا ثواب ہر میرے اس امتی کو عطا کر دے جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ مینڈا ایک قربان کیتا ہے تے نیت نال کی کر لئیے، میری امت کا ہر وہ فرد جس کے پاس قربانی کی طاقت نہیں تھی اللہ اسے اجر دے دے۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، رب اجر دینے قادر ہے۔ دین آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی اپنی فقہوں کے چکر میں اسے مشکل بنا دیا ہے۔ اور اس دے نال نال ایک اہم مسئلہ اے بھی ہے، قربانی ہے کیونکہ، اور قربانی دے موقع تے ہی یہ مسئلہ پیش آندہ ہے کہ جانور کیڑا ہونا چاہیے، دھوندا ہونا چاہیے، کھیرا ہونا چاہیے، سال دا ہوئے، یا آج کل انج دے بھی شکوفے چھٹے ہوئے نے 6 مہینے دا بھی لگ جاندہ ہے، اللہ نہ کرے 10 سالہ نو اور نو اے نہ کہہ دیں ککڑی دی بھی لگ جاندی، پھر چوچے دی بھی لگ جاندی۔ ہاں 6 ماہ دا جانور قربانی ہو جائے گی۔ آج جو فتوہ دے رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ آندہ ہے ہم نے اپنے بزرگوں کی کتاب
بہشتی زیور حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے جو فارغ التحصیل تھے، ہم نے اس کو پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں 6 ماہ کا اگر دمبا یا بھیڑ کا لیلا ہو اور وہ دکھنے میں سال کا نظر آئے، ہو 6 ماہ کا دکھنے میں سال کا نظر آئے، تو ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے اس کی قربانی جائز ہے. اور میں حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، پوری امت تمہیں یہ کہتی ہے کہ اگر ایک جانور ہے، ایک بکرا دوندا کوئی نہیں لیکن ان کا جسم بڑا ہے، 3 بکریاں دے برابر ہے، تے دوجا دوندا ہے جن دا وزن 22-23 کلو ہے، تے دوجے دا 2 من کی وزن ہے. ہن دسو قربانی کندی لگے گی؟ جڑا دوندا ہے. دکھنے میں اگر بکرا اونٹ بھی لگے نا تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی. اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ لوگو لا تذبحوا الا مسنتن، جب بھی قربانی کرنی ہے تو دوندے جانور کی قربانی کرنی ہے. دوندا 2 دانتا، دوندا مطلب کی ہوندہ ہے جن دے 2 داند 2 دالے گرے ہون انہوں دوندا کیا جاندہ ہے. تو او دوندا بکرا بھی دوندا دیکھیا جائے گا، پیڑ دا لیلا بھی دوندا دیکھیا جائے گا، گائے دا بچہ بھی دوندا دیکھیا جائے گا، اونٹ نو بھی دوندا دیکھیا جائے گا. اور کئیاں نے پھر اندچ بھی بڑی عجیب منطق، کیونکہ فقاہت پھر فقاہت کی گرائیاں، انہوں نے کیا جی بکرا 1 سال کا، گائے کا بچڑا جو ہے وہ 2 سال کا ہو تب لگے گا، اونٹ 4 سال کا ہو تب. سال نہیں گننے، ہمیشہ جو فطرت ہوتی نا اصل اس کے اوپر ساری امت چلتی ہے. اور یہ جو فقہی جھگڑے ہوتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے کے لکھے رہ جاتے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. فقہ حنفی کی کتابیں آج بھی یہ بولتی ہیں سالوں کو دیکھا کرو، لیکن میرے آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں حنفی بھائی فقہ حنفی کے پیروکار بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی جانور دیکھنا ہے، انہوں نے بھی جا کے منہ کھولیا ہوندہ ہے دوندا ہے کہ نہیں. اصل فطرت شریعت ہے، کوئی حنفی ہو جائے کہ ہو کتابوں میں ہوگا، لیکن جو اللہ کے رسول نے بات بتلائی ہے نا وہ بات قیامت تک کام آنے والی ہے، وہ قیامت تک کام آنے والی ہے. اگر تسی فقہی کتاباں چمرہ لکھ بھی چھڑیاں نے نا تو یاد رکھیا جائے عمر دا تعین ممکن نہیں. کوئی بھی جانور ہے قربانی دا وہ کنیا جگہ دے ویک کے آیا ہوندہ ہے. ایتھے تے بھائی ہم سائی بھی پالیا ہوئے تو وہ بھی جڑی عمر 10 دا پیا ہوئے بندے نوں دے تے بھی یقین ہوندہ نہیں. اس واسطے بات دلیل کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نبی اور صحابہ سے جب دوندے کے علاوہ قربان کرنا ثابت نہیں ہے تو تم سال سے پھر 6 ماہ پہ آگئے دلیل دے دو ہم مان لیں گے. اپنی تو ضد نہیں نا. اگر کوئی صحابی کر دے نبی کا فرمان مل جائے کہ جو دکھنے میں جناب وہ سال کا لگے تو وہ لگ جائے گا. یہ شریعت ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. تو اس واسطے دوندا ہونا ضروری ہے. نمبر 2 کہ اس جانور دے اندر کسے قسم دا عیب نہیں ہونا چاہیے. عیب کیڑی چیز ہے؟ لنگڑا پن. ایسا جانور حدیث دے لفظ نے کہ اس دا لنگڑا پن ظاہر ہوئے، یعنی تسی دور تو ویک کے انہوں جو چلان دے ہونا تو تم نظر آندہ ہے کہ وہ لنگڑا کے ٹور رہا ہے، وہ لنگڑا تصور کیتا جائے گا. ایتھے بھی کئیاں لوگاں میٹر بنا لے جناب وہ اننے میٹر صحیح چال لوے تے ڈگے نہ پھر لنگڑا ہوئے گا، جے ڈگ پوے تے پھر لنگڑا تصور ہو جائے گا، جے نہ ڈگیا تے پھر نہیں ہوئے گا. اس طرح دے فلسفے بیان کیتے گئے نا. اور اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ نابینا نہ ہوئے، ان دی کوئی ایک آنکھ زائل نہ ہوئے. اور نمبر 3 بہنگا بھی نہ ہوئے. جڑا بہنگا ہوندہ ہے نا وہ نبینا نہیں جے ہوندہ، لیکن حدیث دے اندر لفظ موجود نے بہنگے واسطے الگ کہ بہنگے کی قربانی نہیں لگے گی. بہنگا کیڑا ہے؟ جڑا ٹیڑا ویندہ ہے، منہ ادھر تے ویندہ اوتھے پہ. اس نے چیک کرن دا بھی طریقہ ہوتا ہے، جو تسی پٹھے پاندے ہو نا تو جو پٹھے پاندے ہو تو تسی ان دے آنیاں نو دیکھو انہیں آنے کدھر پھیرے ہوئے. اگر ان دا منہ دا روخ ادھر ہے تو آنیاں دا روخ دوسری سائڈ تے دا مطلب ہے کہ وہ جانور بہنگا ہے، وہ بھی قربان
نہیں ہوئے گا، نہیں لگے گا۔ اسی طرح لاغر دے بارے حدیث پاک مسلم دے اندر موجود ہے کہ ایسا جانور لاغر جڑا مسا ہی پھر ٹردا ہے، ہڈیاں دا گودا بھی ختم ہو گیا ہے، بالکل ہے ٹنگر، اس دے بارے بھی کیا نہیں، بیمار ہے تو پھر بھی نہیں لگے گا۔ اچھا ایک یہ بھی یاد رکھا جائے، اسی بس اوقات قربانی دا جانور خرید لینے ہیں تو اس تو بعد اندے کوئی عیب پیدا ہو جاتا، ان دی لات ٹوٹ گئی، ان دی اکھ ضائع ہو گئی، تو پھر کئیاں نے یہ فتویٰ چھڑیا ہویا کہ جو بات چی ہو جاوے نا تو پھر کوئی نہیں مسئلہ۔ میں خود رات پڑھ دا پیاسی محدثین نو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی روٹین ہوا دینے کہ ہم جب قربانی کرتے تھے نا تو قربان کرنے سے پہلے عیبوں کو پھر دیکھا کرتے تھے۔ ایک تے جانور خریدن لگے عیب ویکھے، پھر قربانی کرن تو پہلے عیب تکنے نے ویکھنے نے، اگر کسی دے اندر عیب پیدا ہو گیا انہوں مان لو، وہ کل نو کسی اور حلال جانور ہے ذبح ہو جائے گا اور کسائیاں کول ٹور جائے گا، ویکھ جائے گا کہ کام دی چیز ہے، اس دی جگہ تے متبادل دوجہ لے آنا چاہیے ہے۔ اے تصور غلط ہے کہ جناب وہ کیونکہ تھا قربانی کا اب اس کی ٹانگ ٹوٹ بھی گئی ہے، لنگڑانا اس نے شروع بھی کر دیا ہے یا اسے بخار بھی ہو گیا، ہون باس ہوں میں انہوں رگڑ چھڑو، ان دی قربانی نہیں ہوئے گی، کیونکہ صحابہ دا عمل موجود ہے کہ آخری وقت دے اندر بھی عیبانو دوبارہ دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح کان کٹیا بھی جانور نہیں ہوئے گا، جندہ سینگ ٹوٹیا ہوئے وہ بھی نہیں ہوئے گا۔ بس اوقات سینگ سیر دے اندر لگ دا ہے اور انہوں اگو تھوڑا جا کٹ دیں دینا ہے، ان دا کوئی حرج نہیں، وہ ایک مجبوری ہے، وہ اگر کوئی کٹ دا ہے سینگ سیر دے اندر چوبن دی وجہ تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسے ساٹھ دی وجہ تو یا دو جانور آپس سے پیڑے نے تے کسے دا سینگ ایک ٹوٹ گیا یا دونوں ٹوٹ گئے، وہ جانور قربانی لگے گا نہیں۔ اور اس دی تفصیل ابو داؤد دی حدیث نمبر 2802 دے اندر تفصیلاً موجود ہے۔ اور باقی مسائل وقت بھی ہو چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن قربانی دے حوالے نال اگلے جمعۃ المبارک دے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ پاک کو دعائے رب العالمین سانو سب نو شریعت اور دین دے مطابق چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ شریعت نے دین نے سانو آکھیا ہے، قرآن و حدیث نے آکھیا ہے، وہی ساڑے واسطے حرف آخر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔